علماء کرام، بزرگان دین اور عزیز ساتھیوں، آپ لوگوں کے لیے تو اب خوشی کا دن آ گیا. آپ کہو گے اب ہمارا ویک اینڈ آیا، جس میں آپ بہت اطمینان کے ساتھ یہاں بیٹھ کر باتیں سنتے ہیں. آپ کا ویک اینڈ اور میرا ریسٹ اینڈ. تو بھائی سمجھے کہ نہیں، میری ایسی ٹوٹی پھوٹی انگلش ہے. مجھے ایک بچہ پوچھتا ہے کہ یو کین ٹاک ان انگلش. اس کو بیچارہ مجھے پوچھتا یو کین ٹاک ان انگلش، چونکہ اس نے میرے بڑے بھائی کو دیکھا کہ وہ بہت انگلش میں اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں، تو وہ سمجھا کہ میں بھی کوئی انگلش کا بہت بڑا پروفیسر ہوں گا. سو مجھے پوچھتا ہے یو کین ٹاک ان انگلش. تو میں نے کہا یس آئی کین ٹاک ان انگلش، آئی کین ورک ان انگلش، بٹ آئی کانٹ بی انگلش. بھائی برابر ہے کہ نہیں؟ ہاں، میں انگلش بن کے رہنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ آپ جانتے ہوں گے انگلش بن کے رہنے میں بڑا نقصان ہے. بھائی نقصان ہے کہ نہیں؟ اس لیے انگلش بننے کے لیے سب سے پہلی شرط ہے کہ اپنی بیوی سے ڈرو، ہے کہ نہیں؟ آپ لوگ کہتے ہوں گے کہ بار بار ایک ہی بات کرتا، لیکن کروں کیا؟ میں جن جوان دوستوں کے ساتھ گھومتا ہوں سب کے اندر میں نے بہت غور کیا، فکر کیا، نتیجہ یہی نکلا کہ ہر ایک اپنی بیوی سے بہت ڈرتا ہے. آج ہمارے ایک جوان دوست کے ساتھ میں جا رہا، نام نہیں لیتا ورنہ بیچارہ بدنام ہو جائے گا، یہاں موجود ہے. میں ہمارے ایک نوجوان دوست کے ساتھ جا رہا تھا، وہ بیچارہ باہر نکلا اپنی گاڑی کو ڈھونڈ رہا، کبھی دائیں طرف دیکھ رہا، کبھی بائیں طرف دیکھ رہا. بعد میں فون کیا معلوم ہے بیوی گاڑی لے کر چلی گئی. میرے بھائیو یہ حال ہے. اسی وجہ سے عورت اتنا بولتی ہے کہ بیچارے مرد کو تو بولنے کا کچھ باقی نہیں رہتا ہے. ایک پروفیسر صاحب تھے، وہ کسی کلاس میں پہنچے اور جا کر کسی چھوٹے بچے سے پوچھا کہ بھائی آپ گھر میں جو زبان استعمال کرتے ہیں اس کو مادری زبان کہا جاتا ہے نا، مدر ٹنگ. تو اس کو مدر ٹنگ کیوں کہتے، اس کو فادر ٹنگ کیوں نہیں کہا جاتا، جبکہ باپ کا درجہ تو اونچا ہے؟ تو بچہ کہنے لگا جب سے میں تو پیدا ہوا ہوں مدر ٹنگ ہی چل رہی ہے، ماں کی زبان ہی چلی، میرے باپ کو تو بولنے کا موقع بھی نہیں ملا. وہ بچہ ضرور انگلینڈ کا ہوگا. میرے بھائیوں، کل ایک بات میں نے آپ سے بتائی تھی اور اس کا آپ لوگ پکا ارادہ کر لو کہ رمضان کا مہینہ گزرے اس سے پہلے ہم اپنے خدا کو راضی کر لیں. اللہ کی ذات بڑی کریم، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی قرآن کریم نے فرمایا کہ بڑے رؤوف اور بڑے مہربان اور بڑے رحم کرنے والے ہیں. تو خدا بھی ہمارا کریم ہے، نبی بھی ہمارا کریم ہے، اور ہماری شریعت بھی بہت ہی زیادہ آسان اور بہت ہی زیادہ اچھی شریعت ہے. اللہ کرے کہ خدا کی محبت، نبی کی محبت اور اس شریعت کی محبت ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ جائے. ایک صحابی جن کا نام حضرت دحیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، 80 سال تک آگ کی پوجا کرتے رہے. 80 سال تک آگ کی پوجا کرتے رہے. ایک دن خیال آیا کہ جب سارے لوگ حق مذہب کو تلاش کرتے ہیں اور قبول کر لیتے ہیں تو میں بھی کل صبح میں ایک حق مذہب کو تلاش کروں گا اور اس کو قبول کر لوں گا. یہ سوچ کر سو گئے. رات کو خواب میں دیکھتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اور کہتے ہیں کہ اے دحیہ، اگر دنیا اور آخرت کو کامیاب بنانا چاہتا ہے تو میرے مذہب کو قبول کر لے. صبح اٹھتے ہیں اور سیدھے دربار رسالت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول 80 سال ہو گئے آگ کی پوجا کرتا ہوں. حضرت دحیہ فرماتے 80 سال ہو گئے آگ کی پوجا کرتا ہوں، اب صحیح مذہب کو تلاش کرنے کے لیے نکلا تو خدا نے مجھے تمہارا پتہ بتایا، اب مجھے اپنے ہاتھ پر اس بات کی توفیق دے دو کہ میں اسلام قبول کر لوں. روایت کے اندر ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاتے، حضرت دحیہ بھی اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاتے، وہ نبی اور امتی کا ہاتھ ملتا ہے اور وہ حضرت دحیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر اسلام کو قبول کر لیتے ہیں. حضرت دحیہ اسلام کو قبول کرتے ہیں. روایت میں قبول کرنا ہوتا ہے کہ پھر رونا شروع کرتے ہیں. تو ہمارے نبی پوچھتے ہیں کہ تمہیں رونا کیوں آتا؟ اب تو تم نے اسلام قبول کر لیا، رونا کیوں آتا؟ حضرت دحیہ فرماتے ہیں کہ نبی تمہیں معلوم نہیں میں بہت گنہگار ہوں. حضرت دحیہ کہتے ہیں کہ اے میرے نبی تمہیں خبر نہیں میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میں نے بہت نکاح کی اور 70 بیٹیاں میری پیدا ہوئی اور ہر بیٹی کو میں نے زمین کے اندر دفن کر دیا.
70 بیٹیاں میرے نکاح کے بعد پیدا ہوئی اور ہر بیٹی کو میں نے زمین میں دفن کر دیا. اتنا بڑا میں پاپی ہوں، شاید میرا خدا مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. روایت میں ہے کہ ہمارے نبی نے بھی گردن جھکا دی، ہمارے نبی نے بھی گردن جھکا دی. آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ میری امت کی 70 بیٹیاں دنیا میں آئی اور اس آدمی نے اس 70 بیٹیوں کو زمین کے اندر زندہ دفن کر دیا. ہمارے نبی نے بھی گردن جھکائی. ابھی گردن جھکانا تھا، جبرائیل آسمان سے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے نبی، دہیا کو معاف کر دو. جب میں اللہ کہتے ہیں جب میں 80 سال آج کی عبادت کو معاف کرتا ہوں تو تم بھی اس گناہ کو معاف کر دو. بس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ اٹھاتے، حضرت دہیا رو رہے ہوتے، ہمارے نبی فرماتے جا دہیا، خدا نے تجھے معاف کر دیا. پھر ہمارے نبی دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتے کہ اللہ 80 سال جو آپ کی عبادت کرتا ہو اس کو تو معاف کرتا، جو 70 لڑکیوں کو زمین میں دفن کرتا ہو اس کو تو معاف کرتا، تو میرا ہر امتی جس نے شروع سے مجھ پر ایمان لایا، اے اللہ تو اس کو بھی معاف کر دینا. میرے بھائیو، ہم سب کا معاملہ حل ہو گیا. بس اللہ کرے کہ یہ دعا ہمیں نصیب ہو جائے اور یہ اس کو نصیب ہوگی جس کے دل میں ہمارے نبی کی سچی محبت پیدا ہو جائے. میرے بھائیوں، نبی کی محبت جب دل میں پیدا ہوتی ہے تو گناہوں سے نفرت شروع ہو جاتی ہے. آج تو گناہوں سے نفرت نہیں ہوئی میرے بھائیوں. اب زنا کرنا تو اس میں ہمیں بہت اچھا لگتا، کسی کا مال دبا دینا یہ ہمیں بہت اچھا لگتا، ماں باپ کے حق کو ٹھکرا دینا یہ ہمیں بہت اچھا لگتا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ جس کے دل میں نبی کی محبت ہو جائے اس کا پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہوں کو چھوڑ دے اور گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے.